بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 27 اپریل اتوار کا دن ہے۔ پہلے اہم خبریں اور پھر اس کی تفصیل و تجزیہ۔ پاکستان بھارت جنگ کے حالات میں ٹوسٹ ایک نیا آیا۔ ایک تو تیسرے ملک کے ذریعے رابطہ کرنے کا پاکستان کی طرف سے جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے علاوہ فوج کی سرحدوں پر واپسی، سیاست سے کنارہ کشی ہو رہی ہے اور رات کے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی جیسی ایک اور بڑی واردات، 1 مئی سے فلسطین مارچ کا اعلان اور لبیک کی قیادت کے گھروں پر چھاپے۔ شمالی وزیرستان میں ایک تیسرا ڈرون حملہ ہوا ہے اس مہینے میں، اور اس وقت عمران خان سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ بند کیا گیا ہے، عدالتیں، تحریک انصاف کی قیادت، یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پہ بھی ضرور بات کرتے ہیں۔ سندھ میں بھی ظلم کی ایک نئی داستان، جو آج نہروں کے خلاف دھرنے پر بلاول کی پولیس جانور بنی ہوئی تھی۔ اور ایران میں بھی بہت بڑا حملہ، آپ کو پتہ ہے 28 لوگ شہید اور 800 سے زیادہ زخمی۔ یہ کس نے کیا، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ابھی میں نے تفصیل سے اگر بات کروں تو تقریب میں ایک شرکت کی، وہاں آسٹریلیا کے کافی سارے پارلیمنٹیرین تھے، پاکستانی کمیونٹی تھی۔ وہاں پر پارلیمنٹیرین بھی یہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی یہ پوچھ رہے تھے، ایک تو بھارت پاکستان کے معاملے کا، کشمیر کا معاملہ اور کشمیر کے نوجوانوں کے بہت سے انسانی حقوق کا معاملہ۔ اس وقت سوال یہ تھا کہ کس کو فائدہ ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے، اور عمران خان کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات پوچھے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا بھی ویلاگ میں آپ دیکھ لیجئے گا ساری تفصیل انشاءاللہ۔ اصل میں جو اس وقت پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، عوامی غصہ اور بے بسی اسٹیبلشمنٹ کی، یہاں تو جنگ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جب حکومتیں، جہاں فوج براہ راست شامل ہو یا فوج کی مدد سے حکومتیں بنی ہوں، جس میں میانمار میں آپ دیکھ لیں بہت بڑی مثال ہے، آن سوچی کو جب ہٹایا گیا تو وہاں جنرل من آنگ نے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا۔ امریکہ میں بھی یہی ہوتا رہا 1980 جانسن کی حکومت میں، وہاں جب اندرونی دباؤ آیا تو اس نے فل فور اس وقت 1960 میں ویتنام کی جنگ شروع کی۔ نکسن کے دور میں بھی یہی واٹر گیٹ سکینڈل تھا، اس کا سیاسی دباؤ تھا، کمبوڈیا پہ جب اس نے حملہ کیا۔ ریگن کے زمانے میں بھی 83 میں یہی ہوا، اقتصادی مسائل تھے، لیبنان بم دھماکوں کی تنقید تھی، اس نے اس وقت گریناڈا پہ حملہ کر دیا تھا، چھوٹا سا ملک تھا کمیونزم کے خلاف۔ بش کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا معیشت کی تباہی تھی تو اس نے عراق میں جا کے حملہ کر دیا۔ کلنٹن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اس کا مونیکا لیونسکی کا ایک سکینڈل آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑا مشہور زمانہ، اس کے جواب میں سوڈان پر حملہ کیا گیا، افغانستان پہ۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو رکھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ملک کے معاملات جب کنٹرول سے باہر چلے جائیں، جس وقت پاکستان کے اب حالات کو بیٹھ کے دیکھیں، سٹڈی کریں ذرا اور دلیل سے دیکھیں، آپ معاشی تباہی سے شروع کریں، اصل مہنگائی کو دیکھیں جو 40% سے زیادہ ہے گراؤنڈ پہ، آپ قرضوں کا بوجھ دیکھیں جو GDP کے 80% کے قریب پہنچا ہوا ہے، زراعت کے حالات دیکھیں، اگلی فصلوں کے آنے کے، کسانوں کے حالات دیکھیں، سٹاک مارکیٹ کے حالات دیکھیں، کریش جس طرح ہوتی ہے، روپیہ گرتا ہوا، عوام کی معاشی دباؤ میں اس حالت کو دیکھیں تو یہ معاشی استحکام آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پھر سیاسی حالات میں 90% مقبولیت والا عمران خان، اس کی پارٹی، 9 مئی کا جو 2 سال کا بیانیہ ہے جسے عوام تسلیم نہیں کر رہی، ہزاروں کارکن جیل میں، عدلیہ میں جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ یہ افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات دیکھیں، افغانستان کے ساتھ وہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں ماننے پہ تیار، مہاجرین کو یہاں سے جس طرح زبردستی بھیجا گیا، وہاں وہ تو خیر خیمے لگا کے نہیں اپنی بستیاں بنا رہے، لیکن افغانستان کے تعلقات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شمالی وزیرستان میں آج 70 لوگ داخل ہو رہے تھے جن پر ڈرون حملہ، یہ تیسرا ڈرون حملہ پاکستان میں عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد ہو چکا ہے۔ پشتون قوم جو سب سے زیادہ فوج کی حامی تھی، آج وہ آزاد خود مختاری کی اور علیحدگی کی باتیں کر رہی ہے۔ ایمل ولی جیسا بندہ ان کی جماعت میں بیٹھا ہوا، وہ اعلان کر رہا ہے ہم علیحدگی پسند ہونا چاہتے ہیں۔ ہزاروں بلوچ نوجوان اس وقت مسلح مزاحمت کا بلوچستان میں حصہ بنے ہوئے، سی پیک کی وجہ سے انہیں لگتا ہے وسائل کی لوٹ مار کی جا رہی ہے، وہ بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، انہوں نے دہشت گرد بنے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، عرب دنیا کے ساتھ۔ ابھی دیکھیں سلامتی کونسل میں بھارت اور پاکستان دونوں قرارداد لے کے گئی، اور انڈیا کے چینل کہہ رہے ہیں جی مذمت ہوگی، پاکستانی جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ جی 4 دن لیٹ ہونے کی وجہ سے مذمت ہوئی۔ تو یہ دیکھیں ان کے حالات کیا ہیں۔ پھر سعودی عرب، ایران، فلسطین جیسے ملک ان کی مخالفت کر رہے ہیں، دنیا ان کے ساتھ تجارتی تعلقات پہ آپ کو پتہ ہی ہے، ٹیرف کی وجہ سے جو تباہی بربادی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں بھارت نے ایک تو تجارت بھی بند کر دی، پھر اوپر سے دنیا بھر میں الزام لگا دیا براہ راست آرمی چیف پر کہ یہ یہاں سے ان کی نگرانی میں سب پلان بنا کہ ہمارے 26 بے گناہ لوگ جو اس میں سیاہ مارے گئے۔ اب براہ راست یہ اس طرح کے حالات بالکل آپ کو 1971 والا معاملہ نظر آتا ہے۔ بھارت کو ظاہر ہے جنگ سوٹ نہیں کرتی اور وہ کبھی لڑیں گے بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔
ان دونوں ممالک میں جنگ نہیں ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو بھی کل پرسوں باتیں کی وہ ٹھنڈ پروگرام نظر آ رہا تھا. یہ اصل کام ہے 2016 میں شروع ہوا جس میں واٹر ویپن کو استعمال بھارت نے کرنا تھا, پانی کو ہتھیار. پٹھان کوٹ اڑی میں جو حملہ ہوا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نریندر مودی کا وہ جملہ آپ یاد کریں کہ جس میں کہا تھا کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے. پاکستان سے دہشت گردی آتی ہے, یہاں سے ہم پانی روکے. تو انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا. 2016 سے نئے ڈیموں کی تعمیر شروع ہو چکی تھی وہاں, دریائے چناب پر بھی, جیلم پر بھی, اور پھر سنتاس کا معاہدہ ختم جو کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو دنیا میں دہشت گرد ملک ثابت کر لیں. وہ جو مہم شروع ہوئی تھی خارجہ پالیسی کی وہ 2016 سے چل رہی تھی. اب وہ کامیاب ہو چکی ہیں, انہیں اندازہ ہو چکا ہے اب دنیا انہیں دہشت گرد ملک تسلیم کرنے پہ تیار ہے. بھارت کو پانی روکنے پہ کوئی بھی نہیں روکے گا. ملک کے اندر انہوں نے اپنی قانون اور پالیسیاں بھی ایسی بنا دی ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ سنتاس معاہدے کے اندر رہ کے بھی وہ پانی خود استعمال کریں. اب ان کے پاس جیلم, چناب اور سندھ, آپ کو پتہ ہے ان کے پانی روکنے پر مکمل آزادی ہے. یہ جیلم پر جو پانی چھوڑا گیا اچانک اسی پلاننگ کا حصہ ہے. اب پاکستان کے حالات اس وقت آپ کے سامنے, سر ڈھانپے تو پیر ننگے, پیر ڈھانپے تو سر ننگا. کچھ سمجھ نہیں آتی جائیں تو کدھر جائیں. لڑائی ان کی بھارت کے ساتھ, پانی انہوں نے بند کیا, تجارت انہوں نے بند کی, دہشت گرد انہوں نے قرار دیا, دھمکیاں انہوں نے دیں. اس موقع پر پاکستان کی عوام نے کہا آپ بارڈر پہ جائیں, سیاست سے کنارہ کشی کریں. ان کے تمغہ بردار لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں, کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اس لیول پر بد زبانی اور گھٹیا زبان, وہ بھی پاکستان کی خواتین پہ. مین سٹریم میڈیا پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ, ابھی وہ صنم جاوید کی ٹویٹس تھی کچھ کہ شاباش بارڈر پر جاؤ, اپنی کالی ویگو گاڑیاں بارڈر پر بھیجو, لڑنے کا وقت آ گیا ہے, ذرا باہر جا کے بدماش بنو. اب دیکھیں حلف میں تو یہ لکھا ہے لڑائی ہوگی تو بارڈر پہ ہی جائیں گے. وہ ان کے جو منیف فاروق صاحب اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ پیغام رسان ہیں, مین سٹریم میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں, صف اول کے اسٹیبلشمنٹ کے صحافیوں میں سے. اب ان کے ساتھ اور چند نون لیگ کے مزید صحافی جن کے اکاؤنٹ کو اتنا غصہ ہے کہ ہمیں بارڈر پر بھیجنے کا کیوں کہا, اور بھائی لڑائی بارڈر پر تو ادھر ہی بھیجیں گے, کدھر بھیجیں. اور وہ صنم جاوید نے کہا کہ غصہ میرے اوپر منیف فاروق صاحب ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے انہیں کہا ان کے گھر جاؤ. یہ ان کے الفاظ تھے, میرے نہیں. وہ کہہ رہی ہیں ویگو گاڑیاں لاہور میں گھماتے ہیں, آپ ادھر جائیں, ادھر جا کے کریں جو کرنا ہے. پاکستانیوں کو مار پیٹ کے اغوا کرنا, اس سے تو وطن کا دفاع نہیں ہوگا. یہ اگر دیکھیں اگر کہتی ہیں کہ کاروبار شروع کرو, کوئی سیمنٹ کی دلیے کی نئی دکان ڈالو, تو ناراض ہونا چاہیے کہ آپ غلط بات انہیں کہہ رہی ہیں. یہاں تنخواہیں ملتی ہیں, پینشن ملتی ہے, مرات ملتی ہیں. اب ان کی صنم اور اس کی بہن اور اس کے بعد عالیہ حمزہ, سمینہ پاشا, ان تمام خواتین کی کردار کشی انہوں نے شروع کر دی نون لیگ نے باقاعدہ طور پر. وہ جس طرح گلی محلے میں آپ کو پتہ ہے گھٹیا قسم کے کچھ غلیظ قسم کے لوگ ماؤں بہنوں بیٹیوں پر کیچڑ اچھالنے, غلیظ جملے کسنے کے لیے, جگتے لگانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کے لوگ ہیں. کوئی صحافیوں سے سوال اگر پوچھ لے, تکلیف, اب سوال دیکھیں بنتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیوں خاموش ہے, ایک بڑا جائز سوال ہے. وہ ایک ایسی خاتون جو صبح دوپہر شام سوتے جاگتے عمران خان کرتی تھی, وہ نریندر مودی کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتی, کشمیر پہ بیان کیوں نہیں دیتی, پاکستان کی فوج کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوتی. اس کا چچا, اس کا کزن, اس کا باپ 3 بار وزیر اعظم بنا, وہ کیوں نہیں بولتے پاکستان کے دفاع میں. انہیں تو کسی نے گالیاں نہیں دی, ان سے کہہ رہے پاک فوج کے حق میں ٹویٹ کریں. آپ پہلے فلسطین کے حق میں کہا تھا کہ ٹویٹ کریں ان کے حق میں. اب بھارت کے معاملے میں, کشمیر کے معاملے میں وہ کیوں خاموش ہیں. اور پھر ان کو کہا جائے بارڈر پہ جانے والا سوال, تو اب دیکھیں ہندوستان روز رنگ برنگے نئے میزائل لانچ کر رہا ہے. ان کی نیوی نے بھی اینٹی شپ میزائل کا تجربہ کیا نیا, اس کا جواب آ جاتا ہے نیا ترانہ, نیا نغمہ. اب وہ پانی بند کرتے ہیں, یہاں بینک اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں, کسی کی بیوہ ماں کا اکاؤنٹ, کسی کی والد کے پرانے اسکوٹر کی رجسٹریشن منسوخ. تو پھر لوگ یہاں فرسٹریشن اپنی ظاہر نہ کریں تو کیا کریں. دورب راٹھی ہندوستان کا بہت بڑا یوٹیوب, اس نے اپنی ویڈیو میں ہندوستان کی حکومت سے سوال پوچھے جو ہر ایک صحافی سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں کا کام ہے. پہلگام میں اس نے کہا لوگ وہاں زخمی تھے, ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کو گھنٹے لگے, لیکن FIR 20 منٹ میں کیسے درج ہوئی. وہ فوج سے بھی پوچھ رہا ہے, پولیس سے بھی پوچھ, اسے تو کوئی نہیں اٹھا رہا, اس کا تو اکاؤنٹ کوئی نہیں بند کر رہا, اسے تو نہیں کہا جا رہا جی یہ دیش دروہی ہے, غدار ہے. کشمیر میں البتہ بھارت نے وہی کام 9 مئی والا شروع کیا ہے. جس طرح یہاں 9 مئی فالس فلیگ آپریشن بنا کے تحریک انصاف کے 16,000 ورکر اٹھائے گئے, بغیر CCTV فوٹیج کے, بغیر کسی تحقیق کے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا, چالان پیش کیے بغیر عدالتوں میں, پھر ملٹری عدالتیں تک بنانی پڑیں, جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر. اب وہاں مسلمان بچوں کے ساتھ پہلگام کے حملے میں 1500 بچے انہوں نے مسلمانوں کو پہلگام حملے میں بھارتی فوج نے اٹھا لیا. 26 لوگ ان کے وہاں اس میں ہوئے نا, تو انہوں نے 1500 اٹھا لی, وہی واردات. اب یہی معاملہ حالانکہ ایران میں ہوا. دیکھیں 50 کلومیٹر تک وہ جو بھی دھماکہ ہوا اس میں 28 لوگ اس کے ایران کے شہید ہوئے, 800 زخمی, سارے دفاتر اسکول بند. اور لیکن ایران نے تو نہیں اٹھائے کسی کے اپنے 1500-1800 بندے. اب وہ فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے جی یہاں پہ ایندھن تھا,
وہ اس کا ایٹمی ایندھن تھا، کیونکہ یہ بڑا اہم راستہ ہے جہاں یہ معاملہ ہوا ہے، بندر عباس کے قریب ان کا، آپ کو پتہ ہے بیریا کا، ایرانی بیریا کا اڈا بھی ہے بہت بڑا یہاں، ایران امریکہ کے درمیان ایٹمی پروگرام پر اس وقت بات چیت بھی جاری ہے. ایسے میں اتنا بڑا دھماکہ ہونا جس کی 50 کلومیٹر تک آواز آئے، لیکن ایران نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ سب کو پتہ ہے یہ امریکہ ایران کے مذاکرات سبوتاژ کی واردات ہے، کہ ایران سے وہ پوچھیں گے جی آپ اپنی بندرگاہوں کو پر ایندھن نہیں سنبھال سکتے تو آپ کا ایٹمی پروگرام کیسے محفوظ ہے. اعتماد کی کمی کے لیے اس معاہدے کو خراب کرنے کی ساری سبوتاژ کوششیں تاکہ ایران کا دفاعی پروگرام جو ہے وہ عالمی دنیا کی نظر میں آئے، اور پھر چین روس کی پوزیشن بھی متاثر ہو، وہی دیتے ہیں سب کچھ. اب اس کا لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ 1500 لوگ اٹھا لیں، جیلوں میں ڈال لیں اور فالس فلیگ آپریشن بنا لیں. حالانکہ ان کے اوپر نئی پابندیاں لگ سکتی ہیں. سلامتی کا معاملہ تو خطرناک وہاں سے شروع ہو سکتا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا جو ادھر پاکستان اور انڈیا میں ہوا. اب نئے ہرمز حالانکہ تیل کی سب سے بڑی دنیا کی بندرگاہ ہے، ابھی تیل کی سپلائی میں دیکھیں بہت بڑا خطرہ آئے گا. خلیجی ممالک کے عالمی مارکیٹ میں خوف کی فضا پہلے ہی پیدا ہو چکی ہے. ہندوستان پاکستان کا تو معاملہ ایک طرف ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ فالس فلیگ آپریشنز کے لوگ کس طرح تباہی کرتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی فوج ہو یا ادھر ہو. یہاں اب ہندوستان بھی تو دیکھیں آنکھیں بند کر کے آرمی چیف پر یہ لگا رہا ہے الزام کہ انہوں نے کیا، ان کو بدلیں. فالس فلیگ آپریشن ہندوستان میں بھی وہی کر رہا ہے. اب عمران خان جو 9 مئی کے بارے میں بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ CCTV فوٹیج لائیں اور سارے معاملات ثبوت پیش کریں، جوڈیشل کمیشن بنائے، طریقہ کار تو یہی ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ اس طرح نہیں کرتے. عارف علوی نے بھی یوم تاسیس کے موقع پر بھارت سے یہی سوال رکھے ہیں کہ پہلگام واقعے کی تو مذمت کرتے ہیں، پورا پاکستان کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عارف علوی نے بارڈر پر کھڑے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ دینے کا اعلان کیا، وہ عمران خان بھی اعلان کرے گا یہی. لیکن اس ظلم زیادتی اور اس سسٹم کے نظام کے لوگوں پر ان کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. آج عمران خان کی ملاقاتیں روکے 37 دن ہو چکے ہیں. بیرونی رابطہ عمران خان سے اسی لیے کاٹا گیا کہ بیانات باہر نہ آئیں. 3 ڈرون حملے KP کے ہو چکے ہیں عمران خان کے بغیر جب سے عمران خان جیل میں. اب اس پورے معاملے پر عمران خان کو اس دوران کنونس کرنے کی کوشش ہے کہ ان کی ملاقات فیملی سے نہ ہو سکے تاکہ اس ناجائز نظام کو جائز کر لیں، غیر قانونی کاموں کو قانونی بنا لیں، جو سب جانتے ہیں کہ ہونا ناممکن ہے. اب تحریک انصاف کی جماعت کو اس پر ایک حکمت عملی کیا کرنی چاہیے، جس طرح عالیہ حمزہ کری، اس کی میں کوشش کروں گا. وہ انٹرویو میں جب تحریک انصاف کے رہنما آئیں گے ان کے ساتھ مکمل تفصیل سے. ابھی تو آپ کو پتہ ہے ایک جنگ بارڈر پر تیار ہے اور ایک پاکستان کے اندر بھی لگی ہوئی ہے، جو آپ کو پتہ ہی ہے. اس کا ایک حصہ جس طرح ہندوستان نے پانی بند کیا ہوا تھا، اس طرح سندھ حکومت میں اپنے صوبوں میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کی حکومت میں پانی بند کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کا بھی. بلاول کی پولیس جس طرح وہاں مظاہرین پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑی ہے. بالکل کشمیر والے حالات، بالکل وہی حالات. یہاں سندھ طاس معاہدہ بھارت نے ختم کیا، شملہ معاہدہ پاکستان نے ختم کیا. اچھا، اب اس معاہدے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ 93,000 فوجیوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ 1971-72 کا یہ معاہدہ تھا، شملہ معاہدہ. بھارت کے ساتھ بات چیت میں یہ تھا کہ تم کسی تیسرے فریق کو شامل نہیں کریں گے. لائن آف کنٹرول بھی یہ جو بنی تھی اسی وقت بنی تھی. 93,000 فوجیوں کو بھارت پھر واپس کرنے پر تیار ہوا جو گرفتار تھے، اور انہیں اس وقت بڑے نامناسب حالات میں رکھا گیا تھا. یہ ہماری بے بسی اور شرمندگی ہے کہ ان کی وردیاں اور پتلونیں بھی بھارت نے ضبط کر لی تھیں، جو سنا ہے کہ بعد میں دی ہیں واپس، لیکن اب پتہ نہیں دی ہیں یا نہیں دی ہیں، نہیں کسی کے سامنے اس پر کوئی بیان نہیں ہے. لیکن اب اگر یہ معاہدہ ختم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دو طرفہ بات چیت جو تھی وہ معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب یا تو عالمی ثالثی یا اقوام متحدہ مداخلت کریں گے، تو یہ بہت بڑا بحران ہے. ابھی لائن آف کنٹرول میں اس کا ایکشن آپ کو نظر. شملہ معاہدہ ختم ہونے کا مطلب تمام رابطے ختم. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایران سے رابطہ کیا کہ ثالثی کریں. ایرانی وزیر خارجہ نے فون کیا جے شنکر کو بھی اور اسحاق ڈار کو بھی، لیکن ابھی یہ اطلاعات کنفرم نہیں ہو رہی. بھارت کیونکہ کسی صورت میں کوئی ثالثی ماننے پر تیار نہیں ہے، اور اسی لیے پھر یہ جو دفاعی حالات ہیں اس وقت اور نفری وغیرہ یہ ساری سرحدوں پر پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور دوسری طرف پاکستان میں بھی فلسطین کے یکم سے آپ کو پتہ ہے وہ احتجاج کا معاملے کی کال آئی ہے، اور ان کے رہنماؤں پر لبیک پارٹی وغیرہ پہ بھی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. مزید اور بھی بہت ساری چھوٹی خبریں ہیں اس طرح کی، ان پر انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.